السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں آج کے درس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری جو لیکچر سیریز چل رہی ہے وہ اولو الالباب کے اوپر چل رہی ہے۔ اولو الالباب یہ جو لفظ ہے قرآن میں تقریباً 16 مرتبہ 16 جگہ پر آیا ہے۔ یہ سب باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کے لیے جسٹ میں ریمائنڈر اس کو یہ کروں، جو نئے سامعین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس سیریز کو جو ہم بتا رہے ہیں۔ اولو الالباب کا جو لغوی معنی ہیں اس کے بہت سارے کنوٹیشنز ہیں، جس میں سے ایک ہے کہ خالص من الشوائب، یعنی کہ فری آف ڈسٹریکشن، عقل صالح، صالح عقل رکھنے والے لوگ۔ لب جو اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے لب لباب ہم کہتے ہیں، لب جو اس کی ایک دم جسٹ کی بات کو کسی کی جسٹ کو سمجھنا، اس کی کور کو سمجھنے والے لوگ۔ تو یہ اس میں جب پہلے ہم نے لیکچر کیا تو رمضان کے حوالے سے ان کا کنیکشن دیکھے تھے۔ اس کے بعد میں ہم نے اولو الالباب کی جو ایک فضیلت والی آیت ہے قرآن میں، سورہ صاد میں، جہاں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر جو مبارک کتاب ہے۔ یہ ساری باتیں ہم دیکھ چکے تھے کہ مبارک کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور لیکن اس کا جو مقصد کہا گیا وہ لی، تاکہ یدبروا، اس کے اوپر تدبر کریں، اس کی آیتوں کے اوپر، اور یتذکر، اور اس سے نصیحت اخذ کریں، اسے یاد دہانی سمجھے، کون؟ اولو الالباب۔ تو یہ اس پہ ان کی جو یہ کہیں گے کہ ایک آنر ہے، اللہ عز و جل نے کہا کہ قرآن ہی اتارا ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، تدبر اور تذکر۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کے 190 میں وہ کہا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پچھلے درس میں ہم نے اس کو کمپیئر کیا تھا سورہ بقرہ کی ایک آیت سے، جہاں پہ 8 یا 10 نشانیاں بتائی گئی تھی، اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اولو الالباب کو وہاں پہ یعقلون کہا گیا، یہاں پہ اولو الالباب کہا گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا یا جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ ان کو صرف 2 آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو اس آیت کے بارے میں، اس پیسیج کے بارے میں ایک پس منظر بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے
صحابہ کرام رضوانullah اجمعین جو ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ عجیب بات کے بارے میں. تو اس میں سے جو ایک صحابی کا نام آتا ہے وہ ہے عطا بن رباحہ، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایک یونیک قصہ بتائیں، ایک عجیب بات بتائیں جو بہت عجیب کا مطلب اردو والا جو ہوتا ہے یا ہندی والا نہیں ہوتا، عربی میں عجیب یعنی یونیک بات. تو یہ یونیک بات آپ نے فرمائی تھی بی بی عائشہ نے، اس کا پس منظر ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا. اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس پیسج کو پڑھ کے، یہ بات جو ہے وہ ایمانیات کی ہو رہی ہے. تو ایک ایمان ایک ہوتا ہے ایمان تقلیدی، جو ہم لوگ جیسے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو اپنے والدین کو فالو کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اسی طرح ہر ایمان اگر ہم اس کا ڈیفینیشن لے لیں یا اس کو سمجھیں اس جنرل ٹرم میں، تو ہر بندہ جو جس باطل چیز پہ بھی ایمان لاتا ہے وہ بھی کوئی تقلید کے ذریعے ہی لاتا ہے، وہ اپنے جہاں وہ پیدا ہوا اور جو وہ فالو کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ایمان اکتسابی، یعنی کسب، یعنی ارن کرنا، یعنی کہ کوئی چیز حاصل کرنا. تو یہ جو اولو الالباب ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل بتا رہے ہیں ہمیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے اس کا ایمان اکتسابی، یعنی اس نے کسب، یعنی اس نے ارن کیا ہے، اس نے یہ غور و فکر کر کے کچھ نتیجے پہ پہنچا ہے. یعنی جیسے آیت ہے یدبروا آیتی و تذکر، تو یہ تدبر کرنے کے بعد میں وہ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے سیکنڈ درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ تدبر اور تذکر کا جو عمل ہے وہ کیسے آتا ہے، یعنی ہم کو اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے جس کے تحت ہم تدبر اور تذکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تدبر اور تذکر کے بیچ میں یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے جب آیت کی تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر بھی کرتے ہیں. تو تدبر ہے، پھر تفکر ہے، اور پھر نصیحت عکس کرنا ہے. تو یہاں پہ پچھلی مرتبہ جو ہم نے اس آیت کے ہاف حصے کو پڑھا تھا، جہاں پہ یہ کہا تھا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، تو قعودا وعلی جنوبہم، تو یہ ہم نے اس کے جو ذکر کے الگ الگ جو اقسام ہیں اس کو ہم نے دیکھے تھے. اور اس کے ذریعے یہ ہے کہ ذکر اور فکر یہ دونوں کے بیچ میں بیلنس ہونا ضروری ہے. اس کا ہم نے نتیجہ نکالا تھا کہ اگر جو بندہ صرف ذکر کرے گا اور فکر سے خالی ہوگا تو وہ بھی کچھ زیادہ ایمان میں اور اس کے جو نتائج کو پہنچ نہیں پائے گا. اور جو صرف فکر کرے گا اور ذکر سے خالی ہوگا تو پھر اس دنیا کی جو وہ رنگ رنگلیوں میں کھو کے رہ جائے گا، اور وہ پھر اپنی منطقی دلیل سے کوئی نہ کوئی غلط نتیجے تک ہی پہنچے گا. تو اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، یعنی کہ ایک بیلنسڈ نیشن بنایا ہے جہاں پہ ذکر اور فکر بھی بیلنس ہونا، اس کا دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے. اب چلتے ہیں یہ ٹرانزیشن کو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلی آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض والاختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ عز و جل اولو الالباب کے بارے میں بتا رہے ہیں. پھر اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. یہاں سے ٹرانزیشن آ رہا ہے جہاں اللہ کہہ رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ بندہ اب نتیجے کو پہنچ، اب یہ بندہ اب کیا ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی اولو الالباب کے بارے میں. اب اولو الالباب کا ذکر آ رہا ہے کہ اولو الالباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے. اب رول چینج ہو گیا، آیت کے بیچ میں ٹرانزیشن آ گیا کہ اب وہ باتیں کر رہا ہے، وہ ایک نتیجے پر پہنچا ہے. کیا نتیجے پہ پہنچا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ باطل نہیں بنایا. باطلا کہتے ہیں ایک دم بیکار یوز لیس چیز کو جس کا کوئی پرپس نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. یہ تو نے کوئی بیکار نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ ما خلقت ھذا باطلا، یہ ساری چیز جو اس نے زمین اور آسمان میں دیکھی اور دن اور رات کے ہیر پھیر میں اس نے جو باتیں دیکھی سمجھی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی شے ہے. وہ جو بات اس کے ضمیر میں ڈورمنٹ بیٹھی تھی، وہ جو الس جو اس نے عہد الس کیا تھا
अलस्तु बि रब्बिकुम, उससे जब अल्लाह अज़्ज़ वजल ने सारी ज़ुर्रियत आदम से एक अहद लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बि रब्बिकुम, सबने कहा था, सारे इंसानों ने, पूरे जो आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से निकाले गए, उनकी लॉयन से निकाले गए, क़यामत तक आने वाले उन सारी रूहों ने ये कहा था, जिसे आलम अरवा में ऐसा आता है, मुफस्सिर लोग ये आलम अरवा का सीन था, जहाँ पे ये काम हुआ था कि सारी रूहों को जमा करके उनसे ये अहद लिया गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और सब ने कहा था, हम सब ने कहा था, कालू, उन सब ने कहा था, भला, क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। तो आप देखेंगे जो सिफत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे पहली सूरह फातिहा में भी आती है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। उसी सिफत को ये उसी उस अहद, डोरमेंट अहद को ये, उसी फितरत को ये पहचान कर पुकारता है, रब्बना माँ खलकता है, हमारे रब तूने ये बतल, ये बेकार नहीं बनाया है। इसी के ज़िमन में जो कुरान की जहाँ पे आयत है कि इसको हक से बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो सूरह हिज्र में आता है कि माँ खलकना समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने नहीं बनाया जो कुछ भी जमीन और आसमान के और उन दोनों के बीच में है, इल्ला बिल हक। हक का एक तीन मतलब होता है, एक चौथा हम जरूर देखेंगे। तीन मतलब जो होता है हक का, वो ये होता है कि हक और बातिल, राइट और रॉन्ग। एक हक होता है कि जैसे हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, कि ये दीन हक है। ये दीन हक क्या है? ये दीन हक जो लोगों को उनके राइट्स देने आया, यानी सबका हक है। अल्लाह का हक है बंदों पर, बंदों का हक है अल्लाह पर, हमारा हक है वालिदैन पर, बीवी बच्चों पर, बच्चों का भी वालिदैन पर, शौहर बीवी सबके हक है। इन सब का हक वो एक हक है। तो ये दीन जो है वो ये हक देने आया। और एक हक है पर्पस, कोई मकसद। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि मा इल्ला बिल हक, एक पर्पस के साथ इसे अल्लाह ने बनाया है। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरे सौद में कहा, वमा खलकना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक व अजलिम मुसम्मा, हक के साथ तो पैदा किया, लेकिन अजलिम मुसम्मा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, हमेशा के लिए नहीं है, बहुत थोड़े वक्त के लिए। फिर कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, सूरह अंबिया में कहा कि ये कोई खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया गया, यानी इसको अल्लाह ने हक के साथ बनाया है, एक पर्पस के साथ में बनाया हुआ है। इसी बात को जो ये सूरह उलुल अलबाब कहता है, वो सूरह सौद में भी कही गई, वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, कि हमने नहीं बनाया जमीन और आसमान और उसके बीच में जो कुछ भी है बातिल, अबस, बेकार। और सूरह मोमिनून में कहा, अफा हसिबतुम अन्नमा खलक अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार और बामकसद बनाया है, वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, और तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे। तो यहाँ पे ये जो उलुल अलबाब है, ये सबसे पहला जो है वो तौहीद पर आता है। वो समझता है कि ये कोई चीज़ बातिल नहीं है, ये किसी हक के साथ बनाएगी। बातिल का एक, और बातिल और हक को अगर उसको उसका मुआवजा किया जाए तो इस तरह भी कहा जा सकता है, हक वो नहीं है जो नजर आए, क्योंकि नजर तो सैराब भी आता है रेगिस्तान में, लगता तो पानी है लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो हक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो बात हक है वो नजरी आए, यानी उसको किसी मंतकी दलील से ही साबित किया जाए। यानी कि अगर हम ये कहें कि सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, तो जो इस बात को नहीं मानते वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को किसने बनाया है, माअज़ल्लाह। तो हर बात जो है वो मंतकी दलील से नहीं होती। तो हक जो है वो जरूरी नहीं है कि जो नजर आए, बातिल भी जो है वो, डिल्यूजन भी जो है वो नजर आती है। यहाँ पे ये कहा गया कि हक, ये हक के साथ बनाया गया है। और उलुल अलबाब कहता है कि ये तूने किसी मा खलकता हाजा बातिल, ये बेकार नहीं है, बस नहीं, इसका कोई मकसद है, इसका कोई पर्पस है। सुबहानका, पाक है तू, सुबहानका, पाक है तू, सेकंड पर्सन में डायरेक्ट। आप देखें सुबह, ये सेकंड पर्सन जो अंडरस्टैंड कुरान पढ़ते हैं वो समझते हैं वो यूं है उसका, यानी कि सेकंड पर्सन में एड्रेस करके वो कह रहा है, सुबहानका या रब, तू पाक है कि ऐसा कोई काम करे, कोई अबस काम करे।
कोई चीज जो तूने बनाई हो वो अबस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू पाक है हर उस ऐब से जो तेरे ऊपर लोग लगाते हैं, हर उस ऐब से, हर उस शिर्क से जो लोग तेरे साथ करते हैं, तेरी जात में, तेरे सिफात में, तेरे हुकूक में, तेरे इख्तियारात में। मेरे रब तू पाक है, सुब्हानका फकीना अज़ाबन्नार। बस ये कंक्लूजन पे आ जाता है जब वो तौहीद समझता है और ये इन आयतों में तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है और अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है। वो इस जिक्र का मतलब वो ये आयतों से कोई रिमाइंडर लेना, तब उसे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है, फकीना अज़ाब अन्नार, बस हमारे रब हमें आग से बचा ले, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हम सबको जो है वो आग से बचा ले, फकीना अज़ाब अन्नार। उसका कंक्लूजन ये है कि अल्लाह हमें तो जो है वो आग से बचा ले। कौन सी है ये आग, क्या है ये आखिरा, यानी कि उसने पहले तो तौहीद अल्लाह के होने पर ईमान लाया, उसके रब होने पर ईमान लाया, और उसके बाद वो कंक्लूजन पे आया कि ये अबस नहीं है, इसका ये चीज का एक, ये जैसे कि हर चीज, जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं ना कि आ, हर नेगेटिव को बताने के लिए कोई ये बताते हैं कि भाई जिनके साथ जुल्म हुआ, उमूमन लोग जो एग्जाम्पल देते हैं वो इसका देते हैं कि हिटलर जो 6 मिलियन लोगों को जो उसने इंसिनरेट किया, और तो अगर उसको पकड़ा भी जाता और उसकी हर एक रेशे रेशे से जो है वो उसकी स्किन को निकाल लिया जाता, तो वो उसकी सजा नहीं होती। तो इसकी सजा के लिए हर जो चीज इनकम्प्लीट यहाँ पे नजर आती है, हर वो जुर्म जिसकी सजा यहाँ पर नहीं दी जा सकती, वो होने के लिए, उसको उसका कंप्लीट होने के लिए एक जगह, एक और दुनिया जरूरी, एक और आलम जरूरी है जो है आखिरा, जहाँ पे कंप्लीट हिसाब दिया जाएगा। यानी कि इसको अगर हम पॉजिटिव लें, चलो ये नेगेटिव एग्जाम्पल था, पॉजिटिव एग्जाम्पल लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी कुर्बानियां दी, सहाबा कराम ने, तबो ताबईन ने जितनी कुर्बानियां दी इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, अगर हम सब मिलके पूरी दुनिया की दौलत भी दे दें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो क्या वो हक अदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि वो हक देने के लिए कि एक और आलम दरकार है, आखिरत दरकार है। लेकिन आखिरत में सबसे चीज, जिस चीज से इस उलुल अलबाब ने पनाह मांगी है कि रब्बना, है हमारे रब, तू हमें जो है वो फकीना अजाब अन्नार, बस हमें बचा ले आग के आजाब से। तो हम देखते हैं कि ये 1,24,000 अंबियाए कराम का जो सिलसिला आया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने के लिए आया है कि इंसानियत को आग से बचा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोग शमा की तरह जो है ना, शमा जलती है तो पतंगों की तरह उसमें लपक रहे, और मैं तुमको कमर से खींच खींच कर पकड़ के जो पीछे कर रहा हूँ, तुम्हें बचा रहा हूँ। यानी जो लुब्बे लुबाब है, जिसको इसी सूरे आले इमरान की आयत नंबर 185 में कहा गया कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, वो कहते हैं ना फिलोसफी ऑफ लाइफ, अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या है, तो ये आले इमरान में ये कहा गया कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर शय को मौत का मजा चखना है। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारा पूरा पूरा हिसाब, यहाँ देखे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि पिछली बार हमने एक हदीस देखी थी कि जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, उसको इस दुनिया में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसकी नाफरमानी का मजा चखाते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या, तुवफ़्फ़ौना मतलब कंप्लीट अजर, पूरा पूरा हिसाब जो है वो यौमल क़ियामा, कयामत के दिन दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, और जो आग से बचा लिया गया, वउदखिलिल जन्ना फकद फाज, कामयाबी क्या है, सिर्फ और सिर्फ फकद फाज, कामयाबी सिर्फ ये है कि आग से बचा लिया गया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आखिरा में। जो आग से बच गया उसी को जो है वो जन्नत में डाल दिया जाएगा। ये इस बात को बताने के लिए इतने हदीस और कुरान और हदीस में इतनी जगह पे ये बात स्ट्रेस की गई है कि खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों से कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, ए जो ईमान लाने का दावा करते हो, अपने आप को और अपने अहले वयाल को आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सूरह नबा की वो जो आखिरी, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबन, हमने तुम्हें इंजार किया, वार्निंग किया एक अजाब
جو قریب ہے. انہم یرون بعیدن ونراہ قریبا. یہ لوگ تو اس عذاب کو بہت دور دیکھتے ہیں، قیامت کو دور، ہم تو اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. عذاباً قریبا کا حال ہے. اور یہ ہے کہ جب ہر بندہ اپنے اس اعمال کو دیکھے گا جو اس کے سامنے لایا جائے گا قیامت کے دن، تو کافر کیا کہے، وہ یقول الکافرون یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں خاک ہوتا، تراب ہوتا، مٹی ہوتا. تو یہ پورا جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اولو الالباب ہے یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ کہ یہ باطل نہیں ہے، یہ حق ہے، اس کا پرپس ہے. ہر چیز جو اس نے بنائی ہے، خود ہم کو بنانے کا پرپس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا، اور زندگی موت کو بنانے کا بھی مقصد جو ہم نے پچھلی بار خان صاحب کے درس میں سنا تھا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہاں پہ جو اس آیت نمبر 181 میں یہ بات ہے کہ اب یہ جو ہے اولو الالباب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، وہ توحید سمجھ چکا ہے، اور آخرت کی جو میں نے کہا جیسے لب لباب کی بات ہے، تو وہی لب لباب پہ وہ کہہ رہا ہے کہ فقینا عذاب النار. بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتہ. اے میرے رب، جس کو بھی تو نے جو کوئی بھی جس کو بھی تو نے تدخل النار جہنم میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا، فقد اغزیتہ، تو اس کو تو نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. دیکھیے عربی میں اغزا یغزی، اغزا وہو مغزن، یعنی یہ ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا، اس کی برائی بتا کے، اس کے عیب بتا کے، اس کا گناہ بتا کے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جنت میں جہنم میں آپ کو ڈال دیا گیا، اور یہ کہ آپ کی سزا کی پاداش میں آپ کو ڈال دیا گیا. ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے بڑے مجاہد ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، اور آپ بڑے غنی ہیں. ان سب کو بخاری مسلم کی جو انما الاعمال بالنیات ہے، اس کے تحت میں جو آیت آتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو پہلے ہی لائی گئی، وہ یہ ہے کہ ایک مجاہد کو لایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ یا ربی میں نے تیرے لیے فلا، اللہ کہے گا کذب تو نے جھوٹ کا، اور اس کے جھوٹ کو بتا کر اس کو منہ کے بل جو ہے وہ کھینچتے ہوئے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ عالم، اور اس کی بات ہے غنی کی جو بہت اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرتا ہے. یعنی کہ اغزا یہ ہے کہ خزیون فی الحیات دنیا، بار بار آتا ہے قرآن میں کہ کسی کو اس کے عیب بتا کر، اس کو جو ہے وہ رسوا کر کے اس کو عذاب دینا. اب بندہ یہ کہہ رہا ربنا انکا، جس کو بھی تو نے اس طرح جہنم میں ڈالا تو گویا کہ تو نے اسے بڑا ہی ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالم لوگوں کا کوئی مددگار. یعنی کہ ایک تو ہو گیا ظالم لوگ، وہ ہے جو سورہ لقمان کی روح سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. تو یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں. اور سورہ نساء میں 2 مرتبہ بات آ گئی وہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ بے شک جو وہ شرک کو معاف نہیں کرنے والا، اور اس کے کم تر کوئی بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا اسے معاف کر دے گا. یہاں پہ کیونکہ ہم ایک اولو الالباب کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو توحید کو اپنی فطرت کی گہرائی سے جا کر اس نے پہچانا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وما للظالمین من انصار، یعنی کہ تیرے بیچ میں یہ جو دنیا بھر کے انٹرمیڈیریز آ گئے ہیں، یہ جو پنڈت اور یہ ملا اور یہ جو پادری آ گئے ہیں، اور یہ انہوں نے جو تجھے جو لوگوں اور تیرے بیچ میں گیپ کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ بنا کسی چڑھاوے کے، بنا یہ کیے، بنا وہ کیے جو ایکسس نہیں ہے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے لوگوں کو تجھ سے دور کرنے کا، یہ وہ ظالم لوگ ہیں. یہ بھی وہ ظالم لوگ ہیں جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں بہت ہی قریب ہوں، بہت قریب ہوں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، تو ہر انٹرمیڈیری جو ہے وہ اس کو نکال کے ایسے ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے اللہ سے لوگوں کو دور رکھا، ایسوں کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالم لوگوں کا، شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب ہم یہ دیکھیں گے ان آیتوں کے بدلے میں کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو سدا یہ سدو والی جو بات ہے نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیا ہم ایسے لوگ بن گئے ہیں جو لوگوں کو ان کے رب کی معرفت کرانے سے کرانے کی بجائے اس سے دور کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا کر ایک دوسرے کو رب سے، اس یوتھ کو جو جاننا چاہتا ہے، ہم اس کو انہی مسلکوں کی جھگڑے میں الجھا کر رکھے ہیں، یا اس کو اپنے رب کی معرفت جو وہ فطرتی طور پہ بھی کرنا چاہتا ہے اور منطقی طور پہ بھی کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی مدد ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. پھر یہ بندہ کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا، سمعنا یہ امت ہی سمعنا و اطانا والی امت ہے، اس امت کا نام ہی کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور ہم اس بات کو کریں گے، اطاعت کریں گے، اوبے کریں گے، ڈس اوبیڈینس کسی حال میں نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا سلیکٹو اوبیڈینس از ڈس اوبیڈینس. اگر میں پک اینڈ چوز کروں گا کہ تؤمنون بعد و تکفرون بعد، تو وہ کیا ہو گیا؟ سلیکٹو اوبیڈینس ہو گئی، وہ تو ڈس اوبیڈینس میں ہی آ گئی. لیکن سمعنا اطانا والی امت ہے. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں نے سنا، ہم نے سنا، منادی ایک منادی کرنے والے کو، ایک منادی کرنے والے کو کیا سنا؟ ینادی، اس کی ندا کو سنا. ندا کیا ہے؟ دعا اور ندا کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ کہ ندا ایک بہت دور سے آنے والی آواز کو کہتے ہیں. ندا جو ہے وہ ڈسٹنس کو بتاتا ہے کہ ایک دور سے ہے نا، ندا ڈسٹنس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن پکار ہے، ایک پکار ہے، دور سے آنے والی پکار. 1442 اور 13 سال، 13 اس میں ایڈ کر لو، 1454 سال، 1441 اور 13، 1454 اور 55 سال سے یہ ندا آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپن دعویٰ کیا تھا 3 سال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ پہاڑ پر چڑھے تھے، آپ دور تھے، اور وا صباح کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا اور آپ نے ندا لگائی تھی وا صباح کی، تو وہ ندا آج تک 1454 سال سے چل رہی ہے. وہ ندا کو اس بندے نے سنا تو پہلے اس نے توحید کو سمجھا اور پھر آخرت کو سمجھا، اور ان دونوں کی جو کڑی ہے رسالت، یہ جو وہ فطرت سے سمجھ میں آئی اس کو بات، اس کو کنفرم کرنے والی جو کڑی تھی وہ رسالت کی کڑی تھی. اس ندا کو اس نے سنا اور اس نے کہا، اس ندا میں یہ کہا گیا کہ ینادی لل ایمان، ایمان کی پکار، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کو اگر جسٹ میں کہا جائے کہ وہ کیا تھی، تو پوری دعوت کو اگر جسٹ میں کہا جائے تو وہ یہ تھی کہ ایک وہ ایمان کی دعوت تھی. ایمان سب کچھ آ گیا ایمانیات میں، تو ایمان کی دعوت تھی. تو اس لل ایمانی ان آمنو، انہوں نے کہا کہ ایمان لے آؤ بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم نے ایمان لے کر آ گئے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس بھی، آپ کے ارد گرد میں بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو فطرتی طور پر کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا وقت نکال کے مخلص ہو کر یہ دعویٰ کریں. 1:4 کا ریشیو ہے مسلمانوں اور نان بلیورز میں دنیا میں. ہر بندے کے پیچھے 4 لوگوں کو اسے کم سے کم آج کی تاریخ میں، وہ جو اس فطرتی طور پر پہنچا ہے اسلام کی طرف، اپنے رب کی معرفت کی طرف، ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم وہ فائنل سٹیپ بن جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے کہ میں جو ہے انا رسول من رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. تو ہم وہ فائنل سٹیپ بن جائیں ان لوگوں کے لیے جن کی فطرت میں یہ بات ہے، ودیت کر دی گئی ہے، جنہوں نے وہ عہد لیا تھا الست بربکم کا، ان کے پاس وہ ہے. ہم ان کی مدد کریں گے، وہ کسی طرح جو ہے وہ اس ایمان کے. اب تو اتنا وسائل ہے اور اتنے وسائل ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. the resource are unlimited. it is only کہ ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا ہو، وہ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی کنتم خیر امت اخرجت للناس والی، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والی، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، وہ شہادت دینے والی ان لوگوں کو جو فطرت سے پہنچ گئے ہیں توحید کی طرف، آخرت کی طرف، اب ان کو اس رسالت کی طرف لے گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کڑی ہیں. آپ دیکھیں توحید اور آخرت کو ماننے کے لیے ابو جہل کا بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، اور آخرت میں تو خیر ان کو دلائل مانگتے تھے اور اس کے لیے یہ مانگتے تھے، کیا بولتے تھے، پروف مانگتے تھے. بٹ اسٹل ان کا مین پرابلم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس ایمان، اس ندا کرنے والے کی ندا کو سنا اور یہ سنا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، اور وہ جو ہے وہ ایمان لے آیا. وہ فآمنا، بس ہم ایمان لے کے آگے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتے ہیں، بنا چو چرا کے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور آپ نے کوئی سوال نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس نے تھوڑا دیر رکا نہیں یا کچھ سوال نہیں کیا، لیکن صرف ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ جنہوں نے کوئی سوال کیے بنا جو ایمان لائے. تو یہاں پہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کی شاید یہ ہوگی، میں کوشش کرتا ہوں، ادروائز اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. فغفر لنا، ہے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. ذنوبنا، ذنب کیسے کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلطیاں، وہ ایررز، وہ مسٹیکس، وہ گناہ جو آپ کو ایمبیرس کرتے ہیں، جو آپ کو ایمبیرس کو کیا کہیں گے، شرمندہ کر دیں، جو آپ کو شرمندہ کرتے ہیں، ایسے گناہ جو. تو اے ہمارے رب ہمارے ایسے گناہ کو فغفر لنا، اسے معاف کر دے، اسے ڈھانپ لے، غفرہ ڈھانک لے، چھپا دے. اور وکفر عنا سیئاتنا، اور کفر یعنی کفارہ جو نا، جو فارمر کو کہتے ہیں جو کھود کے، جو مٹی کھود کر سیڈ اندر ڈالتا ہے، وہ کفر یعنی بیری کر دے، اسے دفنا دے ہمارے کس کو، انا ہم سے دور، سیئاتنا ہمارے سیئات گناہ. سو اور سوا کہتے ہیں کہ مردار کو، ایسا مردار جو مطلب جس سے بہت سٹینچ، گندی بری بات آتی ہے، جس کی آپ دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں ہمارے رب، تو ہم سے اس کو جو ہے وہ اسے دفنا دے. دور، انا بہت دور، بعید انا مطلب ہم سے بہت دور سے دفن کرے. یعنی کوئی چیز کور ہو تو پھر بھی دکھ جائے گی، لیکن جو چیز دفن ہو وہ مشکل ہے اسے دیکھنا. تو ہم سے اسے دور کر دے ہمارے گناہوں کو. اور یہ بھی آتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، یہ جیسے میرا ایمان اکتسابی یعنی جو ارن کر کے لاتا ہے، جو اس کو غور و فکر کر کے ایمان لاتا ہے اور تقلیدی ایمان نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتنی بڑی خوشخبریاں دی ہیں کہ ان کی سلیٹ جو ہے وہ زیرو کر دی جاتی ہے. جو کچھ بھی اس نے کیا ہو وہ ملٹی پلائی بائی زیرو، اس کے سارے گناہ ذنب جو ہے وہ ملٹی پلائی کر کے زیرو کر دیے جاتے ہیں. سورہ فرقان میں غالباً آتی ہے بات. اور پھر اس کے جو اچھے کام ہے جو اس نے کیا تھا، اس کو جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی 10، یا اس کو حسنات میں، صرف یہ نہیں کہ اسے معاف کر دیا جاتا، اسے حسنات میں کنورٹ کر کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. وتوفنا مع الابرار. اور آخر میں یہ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اٹھانا تو ملا دینا ابرار لوگوں کے ساتھ میں. ابرار جو ہے جیسے ہم نے دیکھا لب کی جمع الباب ہے، ویسے بار کی جمع جو ہے وہ ابرار ہے. اس کا جو لوٹ جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی جو بات ہے کہ نیکی کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ ابرار جو وہ نیکوکار لوگوں میں ہمیں جو ہے وہ اٹھا لینا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہ بندہ کیونکہ فطرتاً
پہنچا ہے اس بات پہ کہ توحید پہ اور آخرت پہ، اب یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں بھی مجھے جو ہے وہ ان نیکوکار لوگوں کے ساتھ رکھنا، تاکہ جب میں ایمان لاؤں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے کٹ آف ہو جاتے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بہن رشتے دار، سوسائٹیز میں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ایک دم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر نیکوکاروں کی کمپنی نہیں ملے گی، آپ کی اور ہماری ان کو رفاقت نہیں ملے گی، تو یہ کبھی بھی رسالت اور آخرت اور یہ درجات ان کے کبھی بلند نہیں ہوں گے، شیطان کے حربے میں وہ کسی نہ کسی طرح پھنس جائیں گے۔ تو یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے جو ابرار لوگوں میں جو ہے وہ شامل کرنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا میں اور آپ اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ابرار لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو کہ ایسے لوگوں تک پہنچے جو اس طرح سے پہلے بھی ورلڈ وائڈ ویب اس جال میں بھی ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو جو ہے مدد کریں توحید اور آخرت اور رسالت میں، ان کی اس ایمان کو جو انہوں نے خود کمایا، اس نتیجے کو خود پہنچے ہیں، ان کو مدد کریں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس پہ قائم رہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی بھی قسم میں کب اس شرک کی کوئی بھی اقسام ہو اس میں کبھی بھی وہ شرک نہ کریں۔ کیا ہم مدد کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم وہ ایسے ابرار بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو کوشش کریں کہ اولو الالباب بھی بنے اور یہ وہ لوگ بھی بنے جو ایسے لوگ تک پہنچیں جن کو ہماری ضرورت ہے، ایسے لوگ جو فطرتاً ایمان تک پہنچے ہیں۔ اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، اور اس کی کڑی کو لے جائیں گے آگے اولو الالباب کی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا، کہنے سننے میں جو بھی مجھ سے غلطیاں ہو گئی وہ آپ کے ذہنوں سے محو کر دے، بلا دے، اور جو کچھ اچھی باتیں تھی آپ سنیں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ سمیعنا اطعنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سنیں اور ہم دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانے والے بنے۔ وآخر دعوانا